الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جز تو حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں کھربوں کے حساب سے لگاتار انگنت بے شمار درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. انتہائی عزت کے لائق ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، تمام انبیاء اور رسل اپنے اپنے ادوار نبوت اور رسالت میں ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوصاف کریمہ کا چرچا فرماتے رہے اور اپنی امتوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات پر ایمان کا عہد لیتے رہے. قرآن کریم فرقان حمید نے
مختلف زاویوں اور مختلف انداز سے اس حقیقت کو اپنے اندر بیان فرمایا۔ اور سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم نے تخصص کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدحت سرائی فرماتے رہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت امام حاکم نے مستدرک للحاکم کے اندر اسناد صحیحہ کے ساتھ نقل فرمائی ہے کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ کی جانب وحی فرمائی، یا عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عیسیٰ ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، وامر من ادرکہ من امتک ان یؤمنوا، اور اپنی امت کو بھی یہ تلقین فرماؤ، یہ حکم ارشاد فرما دو اپنی امت کے افراد کو یہ حکم دے دو کہ ان میں سے جو بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد رسالت پائے وہ ان پر ایمان لائے۔ اس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو حضور کی آمد کی بشارت بھی دی، اپنی امت کے افراد کو ہمارے آقا کی آمد کے اوپر استقبال کے لیے تیار بھی کیا، اور حضور کے اوصاف کریمانہ کا امت کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ چرچا کیا کہ حضور کی کائنات میں تشریف آوری سے پہلے عیسائیت کا بچہ بچہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کریمہ سے ان کو جانتا تھا اور پہچانتا تھا، جس کی زندہ مثال کتب صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ جب مکہ سے پہلی ہجرت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ترین کے رشتوں میں حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب حبشہ میں پہنچے تو اسمحہ جو اس دور کا حبشہ کا نجاشی بادشاہ تھا، مکہ کے مشرکین نے اپنے سفارتی ذرائع سے اسمحہ کو اس بات پر برانگیختہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکال دے اور انہیں سکھ کا سانس حبشہ میں نہ لینے دے۔ چنانچہ اس نے اپنے دربار میں مسلمانوں کو طلب کیا۔ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ آئے تھے
انہوں نے اپنی سفارت کاری کے لیے حضرت جعفر بن طیار کا انتخاب کیا۔ حضرت جعفر بن طیار جب نجاشی کے دربار میں پہنچے تو نجاشی نے کہا کہ تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو ذرا ان کا تعارف میرے دربار میں پیش کرو۔ حضرت جعفر بن طیار نے جب میرے آقا کریم کے وہ اوصاف کریمانہ جن کو انہوں نے اپنی نگاہ سے مکہ کی زندگی کے 40 سالہ مقدس دور میں دیکھا تھا ان کو بیان کیا تو اسمحا بغیر کسی حیل و حجت کے بے دڑک اپنے دربار میں بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ بلا جھجک بلا روک و ٹوک شاہ حبشہ کی گواہی یہ بتا رہی ہے کہ شاہ حبشہ کے پاس تعلیمات عیسائیت کی جو موجود تھیں انہوں نے ہمارے آقا کریم کے اوصاف کریمانہ کو عیسائیت کے اندر اتنا نکھار کر رکھا ہوا تھا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا تو ایک عیسائی کو حضور کو پہچاننے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوتی تھی۔ اور یوں بھی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت موجود ہے، جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولی الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا آخرت میں عیسیٰ بن مریم سے بہت قریب ہوں۔ میں دنیا آخرت میں عیسیٰ بن مریم سے بہت قریب ہوں۔ اب جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قرب کا تصور دیا اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے؟ دنیا میں قرب اس طرح ہے کہ عیسیٰ کے بعد پیغام حق کی اشاعت کے لیے میرے سوا کوئی اور نبی نہیں آیا۔ میرا ظاہری زمانہ اور عیسیٰ کا زمانہ قریب ہے، میں دنیا کے اعتبار سے عیسیٰ کے بہت قریب ہوں، والآخرہ اور عیسیٰ کے آخرت کے لحاظ سے بھی بہت قریب ہوں۔ یہ کیسے میرے آقا نے فرما دیا؟ وہ یوں، جب پوری دنیا میں فتنہ ارتداد پھیلے گا، جب دجال کا فتنہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا، جب قیامت کے قرب کی بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جب دجال لوگوں کے ایمان کو خریدے گا اور لوگ بے دھڑک دجال کی پیروی شروع کر دیں گے، تو دجال ساری دنیا سے گھومتا ہوا جب شام میں پہنچے گا تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام بھی شام میں موجود ہوں گے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کی مرکزی جامع مسجد کے مشرقی مینارہ پر نماز فجر کے لیے لوگ مسجد کے اندر سب بندی کر چکے ہوں گے، سنتیں ادا کی جا چکی ہوں گی اور اقامت کے لیے مؤذن کھڑا ہو چکا ہوگا کہ مشرقی مینارہ پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پہلی سب میں امامت کے لیے
امام مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے۔ اب نبی امتی سے افضل ہے، امام مہدی کے بہت درجات ہیں، امام مہدی کا بہت مقام ہے، امام مہدی کی بہت وجاہت ہے، بہت عظمتیں ہیں، لیکن امام مہدی امام ہیں، وہ نبی نہیں ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ امام مہدی کو کہیں گے نماز آپ پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز فجر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نائب بن کر امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے، اور 45 سال آسمانوں سے اترنے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہ کر اسلام کی اشاعت کا کام کریں گے، اپنی نبوت کا نہیں، اپنی رسالت کا نہیں، اپنی تعلیمات کا نہیں، تعلیمات نبوت اور رسالت ہمارے آقا کی ہوگی۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک روحانی مبلغ کی حیثیت سے حضور کے نائب بن کر 45 سال کا ایک طویل عرصہ اس دنیا پر قائم کام کریں گے۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وصال کریم ہوگا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کے روضہ انور کے اندر دفنایا جائے گا۔ انا اولی الناس بعیسیٰ فی الدنیا، میں عیسیٰ کے بہت قریب ہوں دنیا کے اعتبار سے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وفی الآخرہ، آخرت کے اعتبار سے بھی میں عیسیٰ کے بہت قریب ہوں۔ وہ کیسے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے روضہ انور سے نکل کر محشر کے میدان کی طرف چلیں گے تو حضور کے دائیں ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہوگا؟ ابو بکر صدیق کا، بائیں ہاتھ میں عمر بن خطاب کا، اور حضور کی شان سے میدان محشر میں آئیں گے کہ جناب عیسیٰ حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے۔ پھر جب محشر برپا ہوگا، اللہ عز و جل اپنی شان قدرت کے مطابق کرسی قدرت پر موجود ہوں گے۔ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا، لوگ اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ پھرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچیں گے، ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھرتے پھرتے لوگ جناب عیسیٰ تک پہنچیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ نفسی 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 اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہے، در در پھرنا چھوڑ دو، در مصطفیٰ پر پہنچ جاؤ۔ میدان معاشر میں حضور کے در انور کا ایڈریس لوگوں کو کون دے گا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام دیں گے۔ نفسی نفسی اذهبوا ہر نبی کہے گا، لیکن کوئی نبی یہ نہیں کہے گا نفسی نفسی اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہانی کون چھیڑے گا؟ کہ اگر چھیڑے گا کوئی تو اس کا نام ہے عیسیٰ بن مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ در مصطفیٰ پر، وہاں تمہاری سنی جائے گی۔ میرے آقا نے اس لیے فرمایا انا اولی الناس بعیسیٰ فی الدنیا والآخرہ، میں عیسیٰ کے بہت قریب ہوں دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ تو میں میدان معاشر میں میرا ایڈریس عیسیٰ بتائیں گے، میری جانب عیسیٰ بھیجیں گے، میں میدان معاشر میں عیسیٰ کو ساتھ لے کر آؤں گا، عیسیٰ میرے روضہ انور میں مدفن ہوں گے، اس لیے میرا رشتہ عیسیٰ سے بہت قریب کا ہے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نائب کی حیثیت سے آسمان سے آئیں گے
اور تبلیغ کا کام شروع کریں گے۔ آج عیسائی مذہب میں صلیب کو ایک مقدس درجہ حاصل ہے۔ ہر عبادت گاہ عیسائیت پر صلیب موجود ہے۔ آج عیسائیت جس فرد کو اپنے میں مقدس ترین بنانا چاہتے ہیں اس کے گلے میں صلیب کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ آج صلیب طہارت کی نشانی، پاکیزگی کی نشانی ہے۔ اگر یہ اتنی مقدس ہے، اتنی محترم ہے، تو صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیسیٰ اپنی تبلیغ کا آغاز کہاں سے کریں گے؟ سب سے پہلے صلیب کو توڑیں گے۔ سب سے پہلے صلیب کو توڑیں گے۔ اور جناب عیسیٰ صلیب کو کیوں توڑیں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ جناب عیسیٰ کے نزدیک صلیب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ کے نزدیک ایسا کوئی خیال نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ کے ہاں کوئی ایسا عیسائیت مذہب میں کسی کتاب مقدس کے اندر صلیب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ سب سے پہلے اس کو توڑیں گے۔ آج کی عیسائیت پوری دنیا میں سب سے زیادہ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، سب سے زیادہ حرام چیزوں کو استعمال کرتی ہے۔ آج دنیا کے نقشے پر جتنے عیسائی جو ہے نا وہ کنٹریاں موجود ہیں، وہاں خنزیر کا گوشت آج محترم سمجھ کر کھایا جاتا ہے، استبل ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ کے آغاز میں صلیب توڑنے کے بعد جو سب سے دوسرا کام اہم ترین کریں گے وہ خنزیر کو قتل کر کے اس کی حرمت کا دوبارہ سے اعلان کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے، میں عیسیٰ اس وقت کائنات میں موجود تھا جب دنیا میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا تھا۔ اللہ نے تو مجھے اس وقت حکم دیا تھا آمن بے محمد یا عیسیٰ، اے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ 25 دسمبر کو کرسمس منائی جاتی ہے۔ کسی انجیل مقدس میں یہ یوم جناب عیسیٰ کی ولادت کا یوم ثابت کیا جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تصور میں انجیل خود خاموش ہے۔ انجیل کچھ نہیں کہہ رہی، توریت خاموش ہے، زبور خاموش ہے، قرآن کریم خاموش ہے۔ کسی مخصوص یوم کو جناب عیسیٰ کی ولادت کے ساتھ قرآن نے مختص نہیں کیا کہ وہ کیا تاریخ ہے۔ بہت صدیوں بعد عیسائی مذہب نے ایک تاریخ کو مقرر کر لیا، 25 دسمبر کرسمس ڈے کے نام سے جناب عیسیٰ کا یوم ولادت منایا جائے گا، اور اس میں بے شمار من گھڑت رسومات کو داخل کر کے اس ڈے کو منایا جاتا ہے۔ افسوس یہ نہیں ہے، افسوس یہ ہے کہ اس میں ہمارے مسلمان شریک ہو رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بھی اسی لیے یہ بات عرض کی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب جیسا شخص تورات لے کر آیا اور حضور کی بارگاہ میں لا کر عرض کرتے ہیں حضور یہ تورات ہے۔ میرے آقا خاموش رہے، عمر بیٹھے تورات پڑھنے لگے، حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ مزاج شناس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو جا کر کہتے تیری ماں تجھے روئے، تو حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا کہ حضور کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے؟ تو میرے آقا نے پھر فرمایا عمر کیا میں کافی نہیں ہوں؟ کیا جو کتاب میں لایا وہ کافی نہیں ہے؟ جو دین میں لایا وہ کافی نہیں؟ جو اصول و ضوابط جو شریعت میں لایا وہ کافی نہیں؟ اور سنو، جس موسیٰ کی کتاب تم میرے سامنے پڑھ رہے ہو، مجھے رب کی عزت کی قسم اگر آج وہ موسیٰ آ جائے تو وہ بھی اپنی کتاب چھوڑ کر میری کتاب پڑھے گا۔ تو میں اغیار کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں غیروں کے ڈے منانے کی ضرورت کیا ہے؟
اور پھر ڈے بھی ایسا ہو کہ جس کے پیچھے کوئی حقائق بھی نہ ہو، ڈے بھی ایسا ہو کہ جس کے پیچھے حقائق کا کوئی تصور بھی نہ ہو، تاریخ کا کوئی تصور بھی نہ ہو۔ اور اسلام تو ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام تو میں کہتا ہے انعامات پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن نے کتنا خوبصورت سورہ مریم میں جملہ بولا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دے رہا ہے؟ میرے عیسیٰ کہہ دو اپنی امت کو سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، یعنی عیسیٰ، سلام ہو اس دن پر جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، سلام ہو اس دن پر جس دن اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں بڑی وجاہت حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا درجہ حاصل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں قدرت کی کئی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ نے انہیں بڑے باکمال معجزے عطا کیے۔ یہ مٹی کے پرندے بناتے تھے، انہیں پھونک مارتے تھے، وہ زندہ پرندے بن کر اڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ ان کے سامنے نابینا لایا جاتا، یہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جایا کرتا تھا۔ کوڑ کا مریض جناب عیسیٰ کے پاس آتا، حضرت عیسیٰ اس پر ہاتھ پھیرتے اسے شفا مل جایا کرتی۔ تم اپنے گھر سے کھانا کھا کر آ جاؤ، آ کر جناب عیسیٰ کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ بتا دیا کرتے تھے کیا کھا کر آیا ہے، کتنا بچا کر آیا ہے۔ اللہ نے اتنی وجاہت ان کو دی تھی، اللہ نے اتنے رتبے دیے تھے۔ اور پھر ان کی ولادت قدرت الہی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ بی بی مریم حجرہ بیت المقدس میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک دن جبریل امین آئے اور کہا، دروازے پر دستک دیکھ کر کہا دروازہ کھولو۔ آواز بدلی ہوئی سن کر بی بی مریم نے کہا یہاں تو سوائے زکریا کے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، آواز زکریا نہیں ہے، تم کون ہو؟ کہا مبشرم برسولی، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، جبرائیل ہوں، تجھے بشارت دینے آیا ہوں۔ کس کی؟ ایک بیٹے کی۔ کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں باغی نہیں ہوں، میں نے خامد نہیں رکھا ہوا، میں نے شادی نہیں کیا۔ کہا بس یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہوگی۔ اور پھر جبریل امین نے بی بی مریم کے سینے پر پھونک ماری اور اس پھونک سے جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ نے جناب عیسیٰ کو یہ عظمتیں دی۔ اور پھر قرآن کریم بڑی صداقت کے ساتھ اعلان کر رہا ہے وما صلبوا وما قتلوا، نہ تو عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا، نہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا، ولیکن شبیہ لہم، وہ تو کوئی اور شخص تھا جسے تشبیہ عیسیٰ بنا کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ بر رفع اللہ الیہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے تو اپنے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، ہم نے تو زندہ آسمانوں پر عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب دجال کا فتنہ ملک شام پہنچے گا تو دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارہ پر نماز فجر کے لیے صفیں کھڑی ہوں گی، جناب عیسیٰ کا نزول ہو جائے گا۔ اور پھر جناب عیسیٰ 45 سال ظاہراً اس دنیا میں میرے آقا کے نائب بن کر اسلام کی اشاعت کا کام کریں گے، اور پھر ان کا وصال ہوگا اور وہ میرے آقا کے روضہ انور کے اندر دفن کیے جائیں گے۔ یہ وجاہتیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ رتبے دیے ہیں، یہ مقامات دیے ہیں، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کون ہیں؟ وہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کریمہ کا چرچا کر رہے ہیں۔ یارو ہم اس نبی کے ماننے والے جو سارے نبیوں کا امام ہے، ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں جو سارے نبیوں کا آقا ہے، ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں کہ جس آقا کا چرچا سارے نبیوں نے اپنی امت میں بیان کیا۔ ہمیں اغیار کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں اغیار کے ڈے منانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں اغیار کی رسومات ادا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کرسمس ڈے کا تصور کیا ہے؟ اسلام کوئی ولادت عیسیٰ کا کوئی تصور پیش کرتا ہو تو ہم مان جائیں۔ قرآن نے کہا ہاں جس دن نبی آیا اس دن اس نبی کی عظمت پر سلام پڑھو، اس نبی کی شانیں بیان کرو، یہ اصل اس نبی سے اظہار محبت ہے۔ رسومات
نہیں ہے، کرسمس ڈے سے کسی مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کو اس تصور کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور جو لوگ عیسائی مذہب کے ماننے والے بنا رہے ہیں انہیں بھی دعوت فکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا دور ختم ہو چکا ہے، اب دور رسالت ہے، اب حضور کے دین کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے فلن یقبل منہ، جو دین مصطفی کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا قیامت کے دن، اللہ کہتا ہے نہیں مانا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا۔ اب آخری دین دین مصطفیٰ ہے، ہمیں اس دین کی طرف آنا چاہیے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر ہمارے آقا کے نائب بن کر اس دنیا میں رہیں گے۔ جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو اپنے ذام میں، ارے وہ بھی تو میرے نبی کا نائب بن کر رہیں گے، وہ اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے۔ عیسیٰ عیسائیت کی تبلیغ نہیں کریں گے، عیسیٰ دین مصطفیٰ کی تبلیغ کریں گے۔ وہ لوگوں کو عیسائیت کی دعوت نہیں دیں گے، وہ لوگوں کو کلمہ پڑھائیں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، وہ خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیں گے۔ اور میں علل اعلان یہ دکھا سکتا ہوں حوالہ جات کی روشنی میں، عیسیٰ علیہ السلام اعلان کیا کریں گے دمشق کی جامع مسجد میں، اب یا کلمہ پڑھ لو، نہیں تو عیسیٰ کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صرف کلمہ مصطفیٰ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور کے کلمے کی تبلیغ کریں گے۔ ایک مسلمان کو کرسمس کے تصورات کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں بتاتا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کسر سواد قوم فهو منهم۔ یہ بڑی اہم ترین حدیث پاک ہے، من کسر سواد قوم فهو منهم۔ اپنایا نہیں ہے، اختیار نہیں کیا۔ جس نے کسی دوسری قوم کے کسی عمل کو بڑھانے کے لیے اس کی شوکت اور شان کو بڑھانے کے لیے شرکت کی، اس میں مانتا نہیں ہے، دل سے تسلیم نہیں کرتا۔ میں بھی کہتا ہوں میں کرسمس کو نہیں مانتا، آپ بھی کہتے ہیں میں کرسمس کو نہیں مانتے ہم، لیکن اس کے باوجود میں عیسائیوں کا کیک کاٹنے چلا جاتا ہوں، میں عیسائیوں کے گرجے میں ان کی رسومات ادا کرنے چلا جاتا ہوں، میں ہندوؤں کے ہولی دیوالی پر مسلمان کے حیثیت سے جا کر تلک لگوا لیتا ہوں، میں گردوارا صاحب میں جا کر پنجا صاحب کے سامنے سر پر کپڑا رکھ کر یوں ہاتھ ماتھا ٹیک لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں مسلمان ہوں۔ من کسر سواد قوم فہو منہم، میرے آقا نے فرمایا جس نے مسلمان ہو کر میرے دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے دین کو بڑھاوا دینے کے لیے ان کے اعمال میں شرکت کی، فرمایا وہ انہی سے ہوگا۔ رواداری اور بھی تو ہو سکتی ہے، رواداری کرسمس منانے سے ہی تھوڑا ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب یہود کا سب سے بڑا مدرسہ تھا مدینہ میں، بہت عظیم الشان مدرسہ تھا یہود کا مدینہ پاک میں، جہاں توریت انجیل زبور کی تعلیم عام تھی اور 24 گھنٹے کلاسیں لگتی تھی۔ عمر بن خطاب ایک دن چلے گئے اس مدرسے میں اور جا کر کیا کہا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ۔ اب دیکھنا عمر بن خطاب ہیں، دعوت کیا دے رہے، آؤ ایک کلمے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، آؤ ایک کلمے پر۔ ابھی تم حضور سے مخالفت کرتے ہو نا، میں تمہیں حضور کی تبلیغ کی بات نہیں کرتا، اللہ کو تم بھی ایک مانتے ہو ہم بھی ایک مانتے ہیں، آ جاؤ ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس چیز کا علم میرے آقا کو ہوا تو میرے آقا کریم ناراض ہو کر فرمایا عمر تجھے صفا کا مدرسہ اچھا نہیں لگتا جو تم یہود کے مدرسوں میں جاتا ہے؟ صفا کے مدرسے سے بھی زیادہ کسی کی شان ہو سکتی ہے۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور کی شان ہو سکتی ہے تو بتائیے نا، مسلمان سے بڑھ کر کے بھی کسی کی شان ہو سکتی ہے۔ اس لیے من کسر سواد قوم فہو منہم،
جس نے کسی قوم کی کسی رسم کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کی رسومات میں شرکت کی، میرے آقا فرماتے ہیں وہ اسی سے ہے۔ وَمَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْ شَرِيكًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، میرے آقا فرماتے ہیں جو کسی کے عمل غلط پر راضی ہو گیا وہ قیامت کے دن اس کے عمل میں شریک گنا جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی شان ہے، ہماری اپنی عظمت ہے۔ رواداری ہمارے آقا سے زیادہ کون بتا سکتا ہے؟ رواداری اسلام سے زیادہ کون بتا سکتا ہے؟ رواداری کا درس اسلام سے زیادہ دیا کس نے؟ آؤ کسی دنیا کے مذہب میں مجھے جانوروں کے حقوق بتا دو، میرے نبی کا دین وہ ہے جس نے جانوروں کے حقوق بیان کیے۔ رواداری کی بات کرتے ہو تو کوئی دنیا کا مذہب بتا دے، میرے نبی نے تو درختوں کے حقوق بیان کیے۔ جب صحابہ کو جنگوں کے لیے بھیجا جاتا، میرے نبی کیا فرماتے؟ ارے فصل کو آگ نہیں لگانی، ارے درخت جو ہیں انہیں جلانا مت، ارے بڑوں سے لڑنا مت، جس محلے میں اذان ہو جائے چاہے ایک بندہ ہی مسلمان رہتا ہو اس محلے والوں سے جنگ مت کرنا۔ ایسا درس کون دے سکتا ہے؟ یہ ہمارا اسلام ہے۔ پھر ہمیں اپنا اسلام چھوڑ کر غیروں کی رسومات کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم غیروں کی طرف جائیں؟ غیر ہماری چھتری کے نیچے آئے، کیوں؟ امن اسلام ہے، محبت اسلام ہے، رواداری اسلام ہے، عظمت اسلام میں ہے، عزت اسلام میں ہے۔ دنیا کے کسی دین میں اتنی عزت نہیں ہے جتنی رسول اللہ کی غلامی میں عزت ہے۔ اس لیے ہمیں اغیار کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے جو کرسمس کے تصورات میں پھرتے ہیں، ارے تم قوم مسلم ہو، اقبال کہتا ہے تمہارا تشخص جدا گانا ہے، اقبال کہتا ہے تمہاری عظمت جدا گانا ہے۔ تمہیں اغیار کی طرف نہیں جانا چاہیے، تمہیں اپنے رسول سے جڑ کر رہنا چاہیے، تمہیں اپنے اسلام سے جڑ کر رہنا چاہیے۔ اس لیے کرسمس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رسومات ہیں، یہ حقائق کی کوئی کہانی نہیں ہے، اس کے پیچھے کسی کتاب مقدس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، یہ محض ایک مذہب خاص کا ایجاد شدہ ایک رسمی ماحول ہے۔ اس رسمی ماحول کی روح میں بہنے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے 2022 میں نے کتنے گناہ کیے ہیں کہ میں فیصلہ کروں میں 2023 میں نہیں کروں گا۔ میں نے کتنے جھوٹ بولے، میں نے کتنے لوگوں کا حق مارا، میں نے کتنے اپنے ملازمین کو تنگ کیا، میں نے کتنے غریبوں کو روتا ہوا چھوڑ دیا، کتنے بے آسرا کو میں نے دوائی لے کر نہیں دی، کتنا بینک بیلنس بناتا رہا اور درد انسان میرے اندر نہیں اٹھا۔ میں عہد کروں کہ 22 میں جو کچھ میں گوا چکا ہوں اب 23 میں نے اسے دوبارہ حاصل کرنا۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے، ایک مسلمان کی وہ نہیں ہے جس تصور کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں۔ یہ احتساب کا ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں۔ ہماری زندگی سے 1 سال اور کم ہو رہا ہے، اس کم ہونے والے سال میں ہم نے کیا کچھ گوایا ہے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی